اور جی شو کے آغاز میں سب سے پہلے تو ہم ذرا ویدر کنڈیشنز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. پورے ملک میں اس وقت سردی کا راج ہے، لیکن کراچی میں ٹیمپریچر جو ہے نا وہ اب لگ رہا ہے کہ پنکھا چلا کے کوئل لینے کی ضرورت ہے. آپ نے چلانا شروع کر دیا؟ ہاں مطلب پنکھا ہم نے چلانا شروع کر دیا، ساتھ میں کوئل لے رہے ہوتے تاکہ بھائی مزہ تو آئے کہ جی کوئل خریدی تھی تو کسی نہ کسی کام تو آئے. لیکن ستی کہہ رہے کہ آج سے جو ہے نا یہ تیز ہواؤں کا جو چکر ہے، طوفانی ہواؤں کا چکر جو ہے وہ چلے گا، اور اس حوالے سے الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے. بالکل الرٹ جاری کیا گیا ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ ہوتا کیا ہے. جو شہر میں مختلف مقامات پر 2016 میں سپریم کورٹ کی جانب سے احکامات جاری ہوئے تھے بل بورڈز کے حوالے سے. آپ کو یاد ہے کہ بڑے بڑے بل بورڈز ہیں ان کو ہٹایا جائے کس طریقے سے. پھر اس کے بعد آپ کو علم ہوا کہ حادثہ بھی ہوا تھا. اس کے بعد پھر طریقہ کار کیا کیا گیا کہ شہر کی دیواروں کو رنگنا شروع کر دیا گیا. پھر بل بورڈز واپس آ گئے اور پھر کسی نے پوچھا نہیں. اور اب یہ ہوتا ہے کہ ہم پریونشن کی بجائے ناقص کیور کی طرف جاتے ہیں، اور پھر جب آفت آتی ہے تو پھر ہم ان کو ہٹاتے ہیں. تو آئی ایم شیور اللہ کرے کہ آج جو طوفانی ہوائیں چلیں تو ان سے زیادہ نقصانات نہ ہوں. بالکل جی. اور کہہ رہے ہیں جی کولڈ ویو آئے گی کہ تو کولڈ ویو کا تو پتہ نہیں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ طوفانی ہوائیں ضرور آئیں گی. اور یہ جو طوفانی ہواؤں کا سلسلہ ہے یہ کل دوپہر 3 فروری تک جاری رہنے کا امکان ہے. اور جو تیز ہوائیں ہیں جیسے بھی ستی نے بھی آپ کو بتایا کہ کمزور تعمیرات کے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں. پچھلے دنوں بھی ابھی ہم نے دیکھا کہ جب تیز ہواؤں کا بہت زیادہ چکر تھا، بہت زیادہ تیز ہوائیں چل رہی تھیں، تب بھی اس کی وجہ سے حادثات ہوئے تھے. تو اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اب یہ جو آنے والی تیز ہوائیں ہیں محکمہ موسمیات اس حوالے سے کیا کہتا ہے. ہاں بالکل جی. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ڈائریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ایک تو ہم اینٹیسپیٹ کر رہے تھے، مدیہ جس طرح بتا رہی ہیں کہ بھائی گیا سردی چلی گئی ختم، آپ پنکھے چلیں گے اور اس کے بعد جناب چادروں کا وقت آ جائے گا فار دا ٹائم بینگ. لیکن اب یہ ہے کہ تیز ہواؤں کا بتا دیا، تو کتنی چلیں گی؟ اور یہ گزشتہ جو اسپیل تھا اس سے زیادہ تیز ہوگا تیز ہواؤں کا؟ نہیں، اتنی تیز ہوائیں نہیں ہوگی جتنی کہ 21 اور 22 جنوری کو چلی تھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہوا کا جو زیادہ دباؤ اور کم دباؤ کے درمیان جو فرق ہوتا ہے جسے ہم پریشر گریڈینٹ کہتے ہیں وہ بہت زیادہ تھا. تو اب کی دفعہ بھی ہے، یہ کچھ تیز ہوائیں چلیں گی شمال مغرب سے کراچی کی جانب، اس میں مغربی بلوچستان اور جنوبی بلوچستان یعنی مکران کی پٹی کے ساتھ، اور کراچی پہ بھی ان کے اثرات ہوں گے. 20 سے 25 نوٹیکل مائل اور زیادہ سے زیادہ 30 نوٹیکل مائل تک جا سکتی ہے، یعنی 50 کلومیٹر تک، یا ہو سکتا ہے کسی اوپن یا ایکسپوز جگہ میں 50 سے 55 کلومیٹر تک فی گھنٹے کی رفتار سے بھی چل سکتی ہے. لیکن اتنی تیز نہیں ہے کہ جتنی پچھلی دفعہ چلی تھی، مسلسل بہت تیز چلی تھی اور اس سے تھوڑے ڈیمیج زیادہ ہوا. اچھا تو یہ کہے گا کیا ان ہواؤں کے چلنے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ درجہ حرارت کہیں نہ کہیں ڈراپ ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ میکسیمم کیا ٹیمپریچر ہوگا؟ دیکھیے اس میں کوئی اتنی زیادہ سردی نہیں بڑھنے کی، لیکن یہ چونکہ ہوا آئے گی شمال مغرب کی جانب سے، یعنی بلوچستان کے جو شمالی علاقے ہیں ان کی طرف سے ہوا کی سمت ہوگی، تو اس لیے نسبتاً ٹھنڈی ہوا ہوگی. اور اس میں 2 دن تک یعنی 3 فروری اور 4 فروری کو ٹیمپریچر رات کا خاص کر 12 سے 14 کے ڈگری تک جا سکتا ہے، اور اسی طرح دن کا ٹیمپریچر بھی 26-27 تک، یعنی ابھی تو 30 تک چلا گیا کل. اور آنے والے پھر یہ جو 2 دن ہوں گے 3 اور 4 فروری، اس میں دن کا ٹیمپریچر بھی 26 یا 27 ڈگری تک اور رات کا بالخصوص 12 سے 13 ڈگری تک رہنے کا امکان ہے. تو قدر خنکی ہوگی، اتنی زیادہ سردی نہیں ہے. اچھا، اگرچہ کہ آپ بتائیں ہیں کہ وہ انٹینسٹی نہیں ہوگی جو کہ پہلے تھی، لیکن پہلے ہم نے دیکھا کہ مکانات کی چھتیں گری تھیں، پھر کشتیاں سمندر میں الٹی تھیں. اس دفعہ آپ کی جانب سے کیا پریکاشنز دی جا رہی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے جب بھی ونڈ اسٹارم آتا ہے تو ظاہر ہے اس میں جو بڑے اور بوسیدہ قسم کے درخت ہوتے ہیں، جو پرانے سوکھے ہوئے درخت، ان کے گرنے کا یا جڑوں سے اکھڑ جانے کا خدشہ رہتا ہے. اسی طرح جو بل بورڈز یا سائن بورڈز ہوتے ہیں ان کو بھی گرنے کا خطرہ رہتا ہے. تو ان کی اوٹ میں ان کے نیچے کھڑے نہ ہوں. اور ظاہر بات ہے کہ جب تیز ہوا چلتی ہے اور خاص کر شمال مغرب اس کی سمت ہو، جیسے کہ اس میں بھی اس فنامنا میں بھی ہے، تو ساتھ میں مٹی بھی اڑتی ہے. تو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر آپ بائک پہ جا رہے ہیں، گاڑیوں پہ جا رہے ہیں، تو گرد و غبار جب زیادہ اڑ رہی ہو تو ویزیبلٹی کم ہو جاتی ہے، تو اس میں ڈرائیونگ میں احتیاط کریں تھوڑی. اور ماسک واسک خاص کر پہن کر رکھیں، کیونکہ گرد اڑتی ہے تو انہیل ہوتی ہے، تو پھر سانس کے مریضوں کو بالخصوص زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اور جو لوز سٹرکچرز ہوتے ہیں جیسے کہ چھپر وپر اور اس طرح کے سائن بورڈز اور پرانے عمر رسیدہ درخت،
ان سے بچاؤ کیا جائے. بالکل جی، اچھی بات ہے. اور یہ بچاؤ کیسے کیا جائے گا اس حوالے سے بات کریں گے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفراز صاحب موجود تھے. کراچی کے کمشنر محمد اقبال میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کی جانب سے کیا کچھ تیاریاں کی گئی ہیں. میمن صاحب بہت شکریہ آپ کا، اپنے باخبر سویرا کو وقت دیا. یہ بتائیے گا کیونکہ آج سے پھر سے یہ پیشگوئی کی جا رہی ہے کہ تیز ہوائیں چلیں گی، اور بھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا جو تیز ہوائیں چلنے کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے، ایسی دوبارہ کوئی انفارچونیٹ ایونٹ نہ ہو، کیا تیاریاں کی گئی ہیں اس حوالے سے؟ ہم نے ڈپٹی کمشنر صاحبان کو اور ڈی ایم سیز کو آگاہ کر دیا ہے، اور ان کو ہم نے انسٹرکشنز میں نے دے دی ہیں کہ وہ اس طرح کے جو لوز اسٹرکچرز ہیں ان کو وہاں سے اتاریں. اور ڈی ایم سیز نے پھر آگے جو ایڈورٹائزرز ہیں ان کو بھی جہاں پہ ایون وہ لوز نہیں ہے تو بھی اس کے اندر ہولڈ کر کے ان کے اندر ہوا کی گزرنے کے لیے جگہ بنانے کے لیے کہا ہے. تو میں ابھی جو ہے رات کو بھی میں نے راؤنڈ لگایا ہے شہر کا، اور آج بھی میرا شہر میں راؤنڈ لگانے کا ارادہ ہے، اور ڈی سی صاحبان بھی اور اسسٹنٹ کمشنر صاحبان بھی فیلڈ میں ہوں گے، اور ڈی ایف سیز کو بھی ہم نے اسی طرح ہی کہا ہے، ایڈوائز کی ہے، وہ بھی اس طرح سے فیلڈ میں ہوں گے. کہیں پہ بھی اگر اس طرح سے کوئی لوز اسٹرکچر ہوگا، کوئی بل بورڈز ہوں گے، کوئی سائن بورڈز ہوں گے اس طرح سے، تو ان کو وہاں پہ ریموو کر دیا جائے گا. اچھا کمشنر صاحب، ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ایسی تیز ہوائیں چلتی ہیں تو نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا انفراسٹرکچر ویسے ہے نہیں کہ جو اس کو سنبھال سکے. پلس یہ جو بل بورڈز کا معاملہ ہے، 2016 سے احکامات اس حوالے سے موجود ہیں لیکن ہٹائے نہیں جاتے. اس بار کیا سچویشن ہے؟ جو اس طرح کے دیکھیں اسٹرکچرز کوئی جو جس طرح فار ایگزامپل وہ دیوار گر گئی تھی، تو میں نے تو ڈی سیز کو اور ڈی ایم سیز کو یہ کہا ہے کہ وہ اس لیے فیلڈ میں ہوں، مسلسل لوگوں سے رابطے میں بھی رہیں، کمیونٹی کے ساتھ رابطے میں رہیں، کہ یہ جو اس طرح کے بالکل کمزور قسم کے اسٹرکچرز ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں، اور ہم ان کو خدا نخواستہ کسی نقصان سے پہلے ہم ان کو ریموو کر دیں. اور ہم نے ایڈورٹائزرز کو جو اس طرح کے بل بورڈز ہیں ان کو ہم نے اس طرح سے آلریڈی مطلع کر دیا ہے، ان کو ہم نے وارن بھی کر دیا ہے کہ اگر ہم سے فار ایگزامپل کوئی اس طرح کی کہ جو بل بورڈ ہیں جو ہم سے رہ جاتے ہیں اور وہ خدا نخواستہ گرتے ہیں یا اس طرح سے کوئی سچویشن آتی ہے، تو ان کو ہم بلیک لسٹ کر دیں گے. ان کے جو لائسنسز ہیں وہاں پہ ایڈورٹائزنگ کے وہ ہم ان کو صحیح. بہت شکریہ جی. کمشنر کراچی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے محمد اقبال میمن صاحب. ہم سے جاننے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ انتظامیہ کے حوالے سے کیا کچھ انتظامات کیے گئے ہیں کہ کوئی انفارچونیٹ ایونٹ جو ہے وہ پیش نہ آئے. تو انور خان ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ جن ہواؤں کا اتنا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ہوائیں بھی چلنا شروع ہوئی ہیں کراچی میں یا نہیں. تو انور یہ بتائے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ یہ جن ہواؤں کی ہم بات کریں ویسے آپ کے پیچھے تو مجھے ایسا کچھ بھی نہیں لگ رہا ہے، دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے، آپ بھی ماشاءاللہ سے گرمی کی تپش سے پریشان لگ رہے ہیں. اینڈ فار دی فرسٹ ٹائم ہی از ناٹ ویئرنگ اے ماسک. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نہیں اتروایا. صاحب مجھے بتائیں جن ہواؤں کا اتنا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جن پہ شاعر اپنا قلم لے کے بیٹھ گیا ہے کہ طوفانی ہوائیں چلیں گی تو میں شاعری لکھوں گا، وہ طوفانی ہوائیں چلنا شروع ہوئی ہیں؟ جی دیکھیں، اس وقت تو میں جب موجود ہوں تو مجھے شدید گرمی لگ رہی ہے. طوفانی ہوائیں کی چلنے کی جو پیشن گوئی ہے محکمہ موسمیات کی وہ بدستور برقرار ہے. اس وقت اگر بات کی جائے گی صبح کے اوقات کے اندر جو تھی وہ دھند تھی اور حد نگاہ 2 کلومیٹر رہ گئی تھی. تاہم اس وقت کراچی کے اندر جو بات کی جائے گی صورتحال کے حوالے سے جس کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کبھی کبھی دن کے اوقات کے اندر اگر یہ ہوائیں چلنی شروع ہوتی ہے جو کہ اس وقت بلوچستان اور اس وقت ساتھ ساتھ کراچی اگر بات کی جائے گی تو یہ سلسلہ جو ہے وہ کراچی کے شمال جنوب کے اندر بھی جاری ہے. تاہم اگر یہ ہوائیں تیز رفتاری سے چلتی ہے جن کی رفتار 36 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ بھی ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق، تو صورتحال اس وقت الارمی ہو سکتی ہے. جو بات کی گئی ہے اس حوالے سے کہ انتظامات کیے گئے ہیں پوری شارع فیصل میں جب ہم وزٹ کریں گے، شارع فیصل کے علاوہ شہر کی جو مختلف اہم شارع ہیں وہاں پہ بڑی تعداد کے اندر جو تشہیری بورڈ ہوتے ہیں وہ پولس کے اوپر آویزاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد کے اندر مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے لگائے گئے جو بینرز ہوتے ہیں، جو پینافلس ہوتے ہیں وہ بدستور موجود ہیں. ظاہری بات ہے جو کراچی کی ضلع انتظامیہ ہوتی ہے ان کے اندر اس اعتبار سے ہمت نہیں ہوتی کہ وہ سیاسی جماعتوں کے پلیٹ کارڈ، بینر اور تشہیری چیزوں کو ہٹا سکیں. اگر یہ ہوا اس تیز رفتار سے چلتی ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ 54 کلومیٹر بھی جا سکتی ہے، تاہم ابھی اس کا کوئی امکان نہیں ہے. تو اس صورتحال کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ ماضی کے چند ہفتوں قبل جو صورتحال پیش آئی تھی، سنگین صورتحال درپیش ہوئی تھی اور خاصا نقصان بھی ہوا تھا مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے. اگر یہ ہوائیں چلتی ہیں تو اس اعتبار سے کہ
ویسے تو ہم جیسے بات کرتے ہیں کہ انفراسٹرکچر اور یہ سارے سیٹلمنٹس، آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی ارینجمنٹس ویسے دکھائی نہیں دے رہے. ہاسپٹل وغیرہ میں کیا سچویشن ہے؟ کوئی بتایا کیا ہے؟ جیسے کہ رین ایمرجنسی ہوتی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ کوئی ونڈ ایمرجنسی لگائی گئی ہے کہ بھائی ہوا اگر تیز چلی تو کیا ہوگا؟ کوئی نقصانات ہوتے ہیں؟ جی دیکھیں بالکل یہ جو الرٹ جاری ہوتا ہے محکمہ موسمیات کا، یہ پراپر جو ہے وہ سندھ کے تمام اور کراچی کے تمام سرکاری اسپتالوں کو دیا جاتا ہے. جناح اسپتال ہے، ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، سول اسپتال کراچی ہے، عباسی شہید اسپتال ہے کے ساتھ ساتھ تمام اسپتال کے MS کو اس تمام تر صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی ممکنہ صورتحال درپیش ہوتی ہے تو صورتحال کے حوالے سے سندھ کے اور بالخصوص کراچی کے 12 سرکاری جو اسپتال ہے اس کے اندر ایمرجنسی کے حوالے سے تمام کے تمام انتظامات پہلے ہی کیے جا چکے ہیں. تاہم اس کے ساتھ ساتھ اگر اسپتال کی بات کی جائے گی، تاہم اگر کراچی کی صورتحال کا جائزہ لیں گے تو وہاں پر بل بورڈ اور تشہیری بورڈ بدستور موجود ہیں، اور یہ جو دعوے ہیں یہ صرف نوٹیفیکیشن کی حد تک ہیں. عملاً صورتحال اس وقت خراب ہوتی ہے جب واقعہ پیش آتا ہے، جب تیز ہوائیں چلتی ہیں. چلیں جی، اللہ کرے سب خیر خیریت رہے، اور جو ہوائیں چلیں اس سے تو درجہ حرارت تھوڑا بہتر ہو، اور جو آپ کے ماتھے پہ ہم ایک شکن دیکھ رہے ہیں، ہوا اتنی اچھی چلے کہ وہ شکن دور ہو جائے. بہت شکریہ جی ہمارے نمائندے انور خان عباس صاحب موجود ہیں. کیونکہ باہر ابھی اتنی گرمی ہے کہ اتنا ٹیمپریچر ہے کہ ہم آلریڈی سے یہاں پہ کراچی میں لان کی جوڑوں میں بھی واپس آ گئے ہیں. تو اللہ کرے موسم تھوڑا بہت بہتر ہو. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.